अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना अदनान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फिक्र। आज काजी फाइज ईसा साहब ने अपना स्कोर सेटल कर दिया, या आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने करतूतों की सज़ा मिल गई। आपको इन दोनों जुमलों में से जौन सा जुमला पसंद है, आपकी मर्जी है। इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने उनके अपने किए करतूत पहली दफ़ा सामने आकर खड़े नहीं हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पैरोकारों को शायद याद नहीं कि इमरान खान साहब ने एक सदारती रेफरेंस काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ फाइल किया था। जैसा कि इमरान खान साहब कहते हैं कि ये नर्व्स की लड़ाई है। काजी फाइज ईसा साहब ने मज़ाहिर अली नकवी की तरह फ्रॉडिये नहीं थे जो उस वक़्त भाग जाते। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के टाइगर्स ने उनको और उनकी फैमिली को इतना विक्टिमाइज किया कि खुदा की पनाह। काजी साहब ने अपने नर्व्स को इंटैक्ट रखा और जंग जारी रखी। अल्लाह ताला ने उनको उस रेफरेंस में भी इज्जत दी और आज उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शनाख्त ही ख़त्म कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस इलेक्शन में बतौर सियासी जमात मौजूद नहीं होगी। 1.5 साल पहले 2 सूबों और सेंटर में हुकूमत करने वाली सियासी जमात अगली असेंबली में अपोजिशन बेंचेस पर बतौर सियासी जमात भी मौजूद नहीं होगी। वो जमात जो रियासत को कॉन्कर करने चली थी 8 मई को, 8 फरवरी को वो बैलेट पेपर पर भी मौजूद नहीं होगी। आइए आपको काजी साहब ने आज जो फैसला सुनाया है उन्हीं की ज़ुबानी दोबारा सुनाते हैं। The observation of the learned judges that the provision of the law was absurd was uncalled for, particularly when no provision thereof was declared to be unconstitutional. Surprisingly, no declaration was sought nor given that intra-party elections were held in PTI, let alone that the same were held in accordance with the law. If it had been established that elections had been held, then ECP would have to justify if any legal benefit to such a political party was being withheld. But if intra-party elections were not held, the benefits accruing pursuant to the holding of elections could not be claimed. We also do not agree with the learned judges that the ECP did not have, quote, any jurisdiction to question or adjudicate the intra-party elections of a political party. If such an interpretation is accepted, it would render all provisions in the Act requiring the holding of intra-party elections illusory and of no consequence and be redundant. Therefore, for the aforesaid and detailed reasons to follow, this petition is converted into an appeal and allowed by setting aside the impugned order and judgment of the Peshawar High Court passed in WP number 6173P of 2023. Resultantly, the order of the ECP dated 22 December 2023 is upheld. चलते हैं शहर इक़्तिदार में अहमद के पास और उनसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट उनका इस फैसले को वो कैसे देखते हैं। जी अहमद। जी अस्सलाम वालेकुम राना साहब पीटीआई से बल्ला छिन गया। सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 दिन लंबी हियरिंग करने के बाद जो है वो अपना फैसला आज रात तकरीबन 12 बजे से पहले 11:30 बजे सुना दिया और उसमें उन्होंने जो पीटीआई ने अप्लाई किया हुआ था कि उनको बल्ले का निशान मिल जाए सुप्रीम कोर्ट पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के हवाले से, वो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हुए बल्ला उनसे वापस ले लिया। अब पीटीआई के लिए जो अगला इलेक्शन होगा वो बगैर बल्ले के निशान के उन्होंने लड़ना होगा। उन्होंने एक पीटीआई नज़रियाती भी खड़ी की थी कि शायद उसके ज़रिए कुछ टिकटें वो या टिकटें दे के तो बल्ला उस निशान से ले लें या कुछ ऐसा कर लें, तो वो भी नहीं हो पाया। तो पीटीआई के लिए कह लें कि मुश्किल सिचुएशन, लेकिन बल्ला एक इंतखाबी निशान ज़रूर है, मैटर भी बहुत करता है। अगर उस वक्त वो प्रॉब्ली अपने टाइमली 2022 में और जब उनकी अपनी पार्टी इक़्तिदार में थी तो इलेक्शन करवा लेते प्रॉपर तरीके से,
اور الیکشن کمیشن میں سبمٹ بھی کروا دیتے تو پھر وہ ان کے لیے یہ اتنی مشکل نہ ہوتی. نمبر 1. نمبر 2, اب آگے کے لیے پی ٹی آئی کو اپنے ہر حلقے میں ہر ووٹر کو اپروچ کر کے یہ بتانا پڑے گا کہ فلاں نشان پہ مہر لانی، فلاں جگہ پہ مہر لگانی ہے. تو وہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، ناممکن نہیں ہوتا، مشکل ضرور ہوتا ہے. تو اس کے لیے پی ٹی آئی کو زیادہ بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی، زیادہ زور لگانا پڑے گا، اپنے ووٹرز کو زیادہ اویئر کرنا پڑے گا. ویسے لوگ اویئر ضرور ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بزرگ، کچھ ایسے لوگ، کسی کی نظر کمزور ہے، کوئی آؤٹ آف ٹچ ہے، تو ایسے پھر ووٹ یا تو کئی دفعہ ضائع ہو جاتے ہیں، اور کئی دفعہ اگر کروشل میچ ہو جائے، یعنی اگر جہاں پہ 200-400 کا فرق ہوتا ہے جن حلقوں میں، وہاں پہ تو یہ چیز بہت زیادہ ڈراسٹک ہو جاتی ہے. لیکن جہاں پہ 4-6 ہزار کا فرق یا 8 ہزار سے تک کا فرق ہو، وہاں پہ پھر بھی یہ چیز کہہ لیں گزارا کر جائے گی. لیکن جہاں پہ فرق سینکڑوں میں ہوا تو وہاں پہ ایک بھی ضائع ہونے والا ووٹ جو ہے وہ کاؤنٹ کرتا ہے. اور ایسے تقریباً 30 سے 40 حلقے ایسے تھے جن سے جب پی ٹی آئی جیتی تو فرق بہت کم تھا، 2000، 2500، 1000 اتنا فرق تھا. باقی تقریباً 100 کے قریب جو پی ٹی آئی کی جیتی الیکشن جن پہ ہوا سیٹیں تھیں، ان میں سے باقی سیٹیں جو تھیں 40 کے علاوہ وہ تھیں. تو اگر یہ 40 سیٹوں میں فرق پڑ جاتا ہے بلے کے الیکٹورل نشان کی وجہ سے، تو پی ٹی آئی کو یہ بڑا واضح ڈیمیج ہوگا اگر پچھلی سیٹوں کو بھی ذہن میں رکھیں. تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی اب کیسے جاتی ہے. اب اگلا 1 مہینہ پی ٹی آئی کے پاس تقریباً ہے، 1 مہینے سے تھوڑا سا کم ٹائم ہے، 20-25 دن ہے، جس میں جس حلقے میں ان کے نمائندے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے ہر ووٹر کو جا کے ٹچ کریں، ان کو بتائیں کہ اے نشان جی ادھر مہر لانی. جو بھی نشان ان کو ملتا ہے اپنے مقامی حلقوں میں اس پہ پھر وہ فائٹ کریں. باقی عوام کی رائے اور اللہ ان کا حامی و ناصر. پاکستان کے لیے جو اچھا ہے وہ ہو اور پاکستان آگے ترقی کرے، یہی ہماری دعا ہے. بہرحال تھوڑا سا فیل ضرور ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. پی ٹی آئی والے تو کہیں گے بہت زیادہ، کسی حد تک یہ ٹھیک بھی کہہ لیں، لیکن رولز کو فالو بھی کرنا چاہیے. جو رولز اور قوانین بنائے ہیں ان کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. جی رانا صاحب. الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بہت جارحانہ اور غیر منصفانہ رویہ رکھا ہوا تھا. چیف جسٹس صاحب جہاں یہ انشور کر رہے ہیں کہ الیکشن اپنے ٹائم پر ہوں، وہاں ان کی یہ ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ایکول اپرچونٹیز دی جائیں الیکشن میں کانٹیسٹ کرنے کی. جہاں تک عمران خان صاحب کی بات ہے کہ ان کے غیر جمہوری رویے میں کوئی تبدیلی آئی ہے یا نہیں، تو ان کے یہ آخری آرٹیکل سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کا بیلنس ڈیسیژن لینے کے قابل نہیں رہے. وہ اپنے جلسوں میں پاکستان عوامی زندہ باد کے نعرے لگواتے ہیں اور امریکہ میں بیکی کو کہتے ہیں ناؤ ایوری تھنگ از آن مائی بیک، اور اس سے درخواست کرتے ہیں کہ خدا کے لیے میرے بارے میں کچھ کہو. Something coming from you will definitely have some impact. مگر جب آرٹیکل لکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جتھے دی کھوتی اتھے ہی آن کھلوتی. بہرحال آج قاضی صاحب کے فیصلے نے آنے والے جنرل الیکشنز کو متنازع بنا دیا ہے، اور ایک ایسی جماعت جس کی پریزنس چاروں صوبوں میں موجود ہے مقابلے سے باہر کر دیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ خان صاحب کی ٹیم اپنے سوشل میڈیا، جو کہ ان کا سٹرونگ ہینڈ بھی ہے، کو کیسے یوٹیلائز کرتی ہے اور کیسے گراس روٹ لیول تک وہ اپنے کینڈیڈیٹس کی اس سوشل میڈیا کی وجہ سے مدد کر سکتے ہیں. بہرحال خان صاحب اب اپنی پارٹی کے حصے بخروں کو کیسے اگلے 5 سال تک انٹیکٹ رکھتے ہیں یہ ہمیں آنے والا وقت بتائے گا. لیکن میرے لیے آج کا دن اور آج کا فیصلہ ایک افسوسناک فیصلہ تھا اور ایک افسوسناک دن تھا، اور پاکستان کی تاریخ میں، سیاسی تاریخ میں، اور آئی ڈونٹ نو جوڈیشل تاریخ کے بارے میں نہیں کچھ کہہ سکتا، اس کو اچھی طرح نگاہ سے نہیں دیکھا جائے گا. میں آپ سے اجازت لوں گا. اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے. السلام علیکم.